اسٹوڈینٹس، آج ہمارا اسلامیات کا چیپٹر ہے سادگی. تو چلو سادگی سے مراد یہ ہے کہ بناوٹ اور تکلف سے پاک زندگی بسر کی جائے اور صرف ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے. کہ مطلب سادگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ماما بناوٹ کسے کہتے ہیں؟ مطلب کہ جو آپ ریئل میں نہ ہوں لیکن کہ نا جو آپ اصلی میں تو نہ ہوں لیکن اپنے آپ کو وہ ظاہر کریں جو آپ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے. تو وہ اس سے پاک زندگی بسر کی جائے اور وہ نہ کیا جائے اور صرف جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے نا وہ وہی چیز لی جائے اور اس کے مطابق ہی خرچ کیا جائے. یس. فضول خرچی اور دکھاوے سے اجتناب کیا جائے. فضول خرچی ہوتی ہے کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت لیکن وہ پھر بھی فضول میں خرچ کی رکھے اس کو فضول خرچی کہتے ہیں. اور دکھاوا کہتے ہیں کہ نا اگر آپ کے پاس وہ کوئی ہے نا چیز تو آپ کے پاس بڑی چیز ہے تو جس کے پاس چھوٹی چیز ہے آپ اس کو کہو کہ یہ دیکھو تمہارے پاس تو چھوٹی چیز ہے اس کا مذاق اڑاؤ. آپ اس کو دکھاوا کہتے ہیں. اور دکھاوے اور نا اگر ہم دکھاوے سے زکوٰۃ وغیرہ بھی دیتے ہیں نا دکھاوے سے زیادہ پیسے دیتے ہیں تو اور نا جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں زکوٰۃ دینے کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ ایسی زکوٰۃ کو قبول نہیں کرتا. اگر آپ اس کو دکھاوے کے لیے کریں تو ایسی چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. سادگی کا متضاد تکلف اور بناوٹ ہے. بناوٹ کا مطلب ہے اپنے آپ کو وہ ظاہر کرنا جو حقیقت میں نہیں ہو. کہ سادگی کا متضاد کیا ہے؟ سادگی کا اپوزٹ ہے تکلف اور بناوٹ. تکلف ماما کسے کہتے ہیں؟ تکلف کا مطلب کہ فضول میں نخرے دکھانا. تکلف کا مطلب ہے فضول میں نا نخرے دکھانا کہ میں یہ ہوں. یس. اور بناوٹ میں نے ابھی بتایا ہے کہ اپنے آپ کو بناوٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ وہ ظاہر کرنا جو آپ حقیقت میں اصلی میں نہیں ہو. ماما یہ پڑھنا یاد رکھیے. ہاں پڑھیں. اسلام طہارت اور صفائی کا دین ہے. یہ پاک صاف رہنا اور صاف ستھرا لباس پہننے کی تعلیم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دیں. ترجمہ. اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دے کہ نا میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان البذاذۃ من الایمان. بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے. کہ انہی باتوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترجمہ بے شک سادگی جو ہے نا آدھا تو ہمارا سادگی آدھا ہمارا صفائی کا بھی دین ہے لیکن اس سے زیادہ سادگی بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ دیکھو آپ سادہ ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ ہیں اللہ پاک آپ کو اسی طرح ایمان ہمیں نا مطلب سادہ زندگی گزارنی چاہیے. جس چیز کی ہمیں ضرورت ہو نا پہننے کی کھانے کی صرف وہی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ فضول میں خرچہ کی رکھو. سادہ زندگی گزارنی چاہیے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نا ان کا تو گھر بھی پرانا تھا. ان کا تو گھر بھی لکڑی سے بنا ہوا تھا لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے. کوئی بھی چیز ہر حال میں وہ خوش رہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بناوٹ اور تکلف سے منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انہوں نے نا جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے انہیں بناوٹ اور تکلف سے منع فرمایا. اسماء الحسنی اور سادگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اعلیٰ اخلاقی صفات کا بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین انسان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی تکلف اور بناوٹ سے کام نہیں لیا.
جو مل جاتا وہ زیب تن فرما رہے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا تھا نا ایک وقت جو بھی ملتا تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مما زیب تن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیبتن وہ پہن لیتے تھے، وہ پہن لیتے تھے جو بھی انہیں ملتا. گھر میں جو چیز کھانے کے لیے میسر ہوتی وہ کھانے میں کوئی آڑ نہ سمجھ کہ جو بھی گھر میں کوئی جو بھی چیز کھانے کے لیے ہوتی تھی جو میسر ہوتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کوئی بھی شوخہ پن نہیں فرماتے تھے. ویسے اس معاملے میں آپ اچھی بچی ہو، آپ بھی اسی طرح کرتی ہو، جو چیز گھر میں اویلیبل ہو گھر کے آپ کھا چھوٹے موٹے کام خود کر لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرش پر تشریف فرماتے، کبھی کبھی مذاق بھی فرما لیتے. ماما مذاق کیسے کہتے ہیں؟ آپ بتاؤ، جیسے مذاق کر لینا، خوش اخلاق. اور مذاق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. ہر طرح کی سواری پر بیٹھ جاتے. راہ چلتے کوئی عام آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا تو بلا تکلف اس کی بات سنتے، کہ کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نخرہ نہیں کرتے تھے، بس اس کی بات آرام سے سنتے تھے کسی بھی عام آدمی. غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں آپ محسوس نہیں کرنے تھے کہ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غریب اور کمزور لوگوں کے ساتھ ملتے تھے نا، ملتے جلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی نخرہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیوں بیٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے کے لیے جو گھر تعمیر کیے وہ بھی سادہ تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے جو گھر بنائے تھے نا وہ بھی سادہ تھے، میں نے ابھی بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست کی سربراہی عطا کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست تھی مدینہ کی جو ریاست تھی اس کی بادشاہی عطا کی تھی، سربراہی عطا کی تھی. مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہی طرز عمل اختیار نہیں کیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کوئی فضول خرچی نہیں اختیار کی. فوائد و ثمرات. سادگی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. سادگی اختیار کرنے سے زندگی میں آسانی اور سہولت پیدا ہوتی ہے. سادگی اپنانے سے مالی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. سادگی اختیار کرنے سے انسان حرام کمائی سے محفوظ رہتا ہے. سادگی اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سادگی اختیار کریں اور نمود و نمائش سے اجتناب کریں اور اجتناب سے اختیار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکیں. جیسے آپ نئی چیزیں لیتی ہو تو آپ کہتی ہو میں فرینڈس کو دکھاؤں گی، تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹے اس کو اوائڈ کیا کرو، اس بات کو کہ آپ کوئی نئی چیز دو گی یا فرینڈس کو دکھاؤ گے تو ان کا دل دکھے گا کہ یہ نہیں کوئی ٹھیک ہے، اس چیز کا خیال رکھیں. مما آپ جب مجھے کہتی ہے نا کہ نئی فرینڈس تو میں انہیں نہیں دکھاتی. ہاں بس. جو بھی اور آپ بھی اکثر اٹریکٹ ہو جاتی ہو نا کہ ماما فرینڈ نے یہ چیز نہیں لی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ بیٹا جو آپ کے پاس چیز ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ایسے اٹریکٹ نہیں ہوتے، ضرورت کی چیز لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا؟ چلے، اللہ حافظ.